Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat jamaah pengajian malam Senin di Masjid Jami' Riyadul Abidin, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Syahrani Mardani LC. Alhamdulillah beliau telah hadir di masjid yang kita cintai ini. Para asatidz, para hujjaj, hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberi kesempatan untuk sama-sama bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami' Riyadul Abidin, dalam rangka kita menghadiri kegiatan pekanan kita, yaitu pengajian malam Senin yang diasuh oleh guru kita Kiai Haji Syahrani Mardani LC dan Kiai Haji Syukran Ma'mun bin Abu Kiai Haji Anwar Muhammad. Namun pada kesempatan malam hari ini, saat ini kita telah berada di tanggal 14 Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, maka kesempatan kegiatan pengajian malam Senin pada saat ini akan kita barengkan atau kita ikuti juga kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita untuk menghadiri di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita mencari ilmu, mudah-mudahan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami segala ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, sehingga kita bisa mengaplikasikan, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam curahan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan juga umat yang setia di jalannya hingga akhir hayat nanti. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan waktu, mari sama-sama kita awali kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca tahlil dan mengirim doa arwah. Terkhusus kita niatkan untuk guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, jamaah kita yang hadir ya, atau yang biasa hadir atau yang banyak berbuat baik di masjid yang kita cintai ini. Wabil khusus para muhsin dan muhsinat. Wabil khusus terkhusus kita niatkan untuk guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdurrahim bin Masnawi, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Rahman bin Kiai Abdurrahim, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdullah Musa, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Anwar Muhammad, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nuruddin Siddiq, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Marzuki Arman Abduh, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Rifian Hidayat LC, usulihim wa furuhim, dan semuanya kita niatkan mudah-mudahan malam hari ini kubur mereka senantiasa dijadikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kubur mereka dijadikan radhah min riyadil jannah. Dan juga kita niatkan khusus tahlil dan arwah pada malam hari ini
untuk ayahanda guru kita almarhum Kiai Haji Rifyan Hidayat LC, yaitu Bapak Hashim, yang tadi pagi telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang kita niatkan dalam hati kita masing-masing semua pada malam hari ini semuanya dicurahkan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabil kiram. Syai'ilillahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤول حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أحضر ذكري واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه
وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمدا شاكرين حمدا يافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تقبل وأوصل مثل ثواب ما قرأناه وما هللناه وما سبحناه وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما تصدق به أهل هذا المسجد لروح حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بحسن إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أولياء الصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأعمامنا وعمتنا وأخوالنا وخالتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن حق علينا والأحسن إلينا جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض إلى مغاربها ونخص خاصة إلى جميع أرواح مشايخنا ومعلمنا في هذا المسجد وإلى جميع أرواح مؤسسيه ومحسنيه ومتبرئه ومتصدقه وجماعته أوصل الله وأصوله وفروعه ومن انتسب إليهم. أوصل اللهم مثل ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويطال بين أيديهم. اللهم اجعله حجابا لهم من النار سترا لهم من النار فقاقا لهم من النار نجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم ونجنا وإياهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها غفرا من حفار النيران. اللهم وسع قبورهم كما وسعت ما بين المشرق والمغرب. اللهم صب في قبورهم الرحمة والنور والبهجة والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور. إنك ملك رب غفور. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Selanjutnya mari sama-sama kita ikuti pembacaan maulid riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini akan dipimpin oleh yang mulia Al-Ustadz Abdurrahman Sa'ad LC. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين. نقصد إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات. نخص خاصة فضيلة الشيخ محمد ياسين محمد عيسى الفاداني المكي الشيخ عبد الحامد عبد الحليم الداري وصاحب المولى الشيخ عبد الرحمن الدبائي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن السنانة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن المشايخ. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارحمنا
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكين والبين والزين والذاهب يسبحه النافل والمائل والطالئ والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعضدا وعرقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافك يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب
هل من طالب حاجة فأنيله المطالب فلا رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من مالك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات بي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة
والملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني، فهزلوا اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فكفي الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن
العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسيني ودينا ناجى سبيلي مرحبا مرحبا غيبه نسعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله توشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, sama-sama kita dalam mengikuti bacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Ustaz Abdurrahman Sa'ad Ilsi. Mudah-mudahan salawat yang kita baca nanti menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat uzmanya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan dengan sesama untayan mutiara Maulid yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Syahrani Madani LC, dan juga nanti insya Allah akan sekaligus ditutup oleh beliau. Pada beliau waktu tempatkan, silakan. Tutupnya kayak pengajian aja, nanti bakal. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, kok tumben Pak Ustadz pakai celana, apa kena maulid? Bukan, saya tadi dari Bintaro mau pulang gak keburu, langsung aja kemarin dah. Mohon maaf sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati, yang kita muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Riyadul Abidin Akhinul Karim Ustadz Ahmad Zarkashi, semoga sehat panjang umur. Demikian pula dengan para pengurus yang lain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Adi serta para asatizah, para undangan sekalian rahimakumullah, bapak-bapak serta ibu-ibu, mudah-mudahan ini malam penuh dengan keberkahan. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan beberapa sifat Nabi, dan di antara sifat Nabi Muhammad, orangnya tidak ingin menyusahkan orang lain. Kalau kita merasa berat, maka Nabi ajarin yang enteng-enteng. Maka di ceramah malam ini judulnya Hikmah Maulid. Kalau kita merasa berat, Nabi ajarin yang enteng-enteng. Yang hadirin, dari mana asal muasal nih judul? Dari ayat tadi Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang seorang rasul. Apa ciri rasul ini? Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat olehnya penderitaan kita. Kalau kita susah, Nabi itu kepikiran, ya enggak? Ya enggak, Bu? Kayak ibu anaknya sakit, yang sakit anaknya, yang mules ibunya, ya enggak tuh? Yang disuntik anaknya, yang meringis-meringis siapa? Ibunya, ya enggak Pak? Yang disunat anaknya, bapaknya yang pingsan gitu. Saking sayang sama anak begitu tuh, ya enggak? Nabi Muhammad dengan umatnya azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat oleh Nabi penderitaan kita. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan keselamatan kita. Nabi pengen banget kita selamat. Selama ada jalan yang bikin kita selamat, Nabi ajarin. Di ujung ayat yang mau kita omongin, Nabi Muhammad itu bil mu'minina Raufur Rahim, dan sangat sayang kepada orang yang beriman. Mana bukti sayangnya? Bukti sayangnya adalah kalau kita merasa berat, Nabi ajarin yang enteng-enteng. Ini kalau Isya terus aja dulu, terus dulu sampai jam 9. Ini ada berkata kan ini Maulid ya? Hah? Ceramah lama-lama jamaah nggak ada berkata lagi nih. Sadar kasih ada ya? Ada. Ada harapan sih kalau dari belakang itu. Dari tumpukan nasi kotak. Dari mana buktinya kalau Nabi sayang banget sama kita? Buktinya kalau kita merasa berat, Nabi ajarin yang enteng-enteng. Contoh, ada seorang sahabat, dia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini namanya Abdullah bin Busrin. Dia bilang, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Nabi, syariat Islam banyak banget, aku nggak sanggup ngerjainnya. Suruh begini, suruh sedekah, suruh zikir, sholat duha, qiyamul lail, yang dirin, baca Quran, ngaji. Berat nggak nih? Berat banget Nabi. Ngasih makan anak yatim, nolongin fakir miskin, ya enggak? Ya Nabi, syariat Islam banyak banget, aku nggak sanggup. Qad kathurat alayya. Kemudian apa kata Nabi? Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi ajarkan, kata Nabi,
kata ni sahabat Nabi, akhbirni bi'amalin atathabbasu bihi. Kalau gitu Nabi ajarin aku amalan dong yang enteng-enteng aja, yang aku jadikan pegangan. Qala, kata Nabi, la yazalu lisanaka ratban min zikrillah. Kalau kamu nggak sanggup dengan amalan yang besar-besar, kalau gitu usahakan saja banyak berzikir, senantiasa bibir kamu basah karena berzikir kepada Allah, gitu hadirin. Alias kalau belum bisa ibadah yang banyak-banyak, banyakin zikir aja udah, hadirin. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, gitu tuh. Ikan kata Nabi, oh kalau begitu la yazalu lisanaka ratban min zikrillah. Kalau kita ngerasa berat, Nabi ajarin yang enteng-enteng. Satu hari Nabi bilang begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyujizu alaikum ayyaqra'a thuluthul qur'ani fi lailatin. Kalian bisa nggak sehari semalam baca Quran 10 juz, sepertiga Quran? Kata Nabi, sanggup nggak kalian semalaman atau sehari semalam baca Quran sepertiga juz? Ayu jizu ahadukum ayyaqra'a thuluthal Qur'ani fi kulli lailatin. Bisa nggak baca sepertiga Quran? Sepertiga Quran berapa juz? Quran berapa juz? Ya nggak ada yang jawab. Quran berapa juz? 30. Sepertiganya berapa? 10 juz. Bisa nggak, kata Nabi, baca Quran sehari semalam 10 juz? Kata sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minna yutiku alaihi Nabi. Siapa di antara kami yang sanggup, Nabi? Siapa di antara kami yang sanggup? Fasyaqqa dzalika alaihim wa qalu ayyuna yutiku dzalika. Siapa yang sanggup, Nabi? Ya kalau sekali-kali sih bisa kali, kayak Ramadan, hadirin. Ada nggak Ramadan satu hari 10 juz? Ada kalau Ramadan tuh. Cuman kalau tiap malam berat nggak, hadirin? Berat, Nabi. Kalau gitu Nabi ajarin yang enteng. Qala, kata Nabi, qul huwallahu ahad thuluthul Qur'an. Surat Al-Ikhlas kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, sama-sama. Allahus somad, lam yalid wa lam yakul lahu. Itu kata Nabi sepertiga Quran. Jadi kalau kita nggak bisa baca sehari 10 juz, minimal baca kulhu, hadirin. Kita kan suka nganggap enteng kulhu, ente sembayang kulhu mulu. Gua nih ina atau ina, lu sama juga sama gua, ya gak? Kan 10 juz malaman berat gak? Kalau berat, kata Nabi, qul huwallahu ahad thuluthul Quran. Surat Al-Ikhlas itu nilainya sepertiga Al-Quran. Baca 3 kali sama dengan hatam Quran, hadirin. Bahkan kata Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyara marratin. Siapa orang baca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah. Akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Baca Al-Ikhlas 10 kali. Berapa menit, hadirin? Kita hitung, cuma 2 menit. Kita baca sama-sama. Coba lihat di handphonenya, lihat di jamnya. Surat Al-Ikhlas 10 kali sama dengan 2 menit. Kita tes sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang ngecek nggak? Berapa menit? 1 menit 45 detik, hadirin. Kata Nabi, kita baca nggak sampai 2 menit ya, itu akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Jangan anggap enteng surat Al-Ikhlas, hadirin, ya nggak tuh? Jadi kalau bisa belum ngerjain yang berat-berat, Nabi ajarin yang enteng-enteng, ya kan? Siapa di sini yang pengen pergi haji? Ibu-ibu nggak ada yang angkat tangan, nggak pengen apa? Siapa di sini yang pengen pergi umroh? Hadirin, pergi haji, pergi umroh kan biayanya besar, ya enggak? Nunggunya lama lagi, ya enggak, hadirin? Ya kan? Udah biayanya besar, nunggunya lama. Semoga kita bisa berangkat, amin. Cuman kan kita pengen banget, ya enggak? Ya Allah Pak Ustadz, kan orang pergi haji pahalanya gede banget, orang pergi umroh juga pahalanya. Untuk pergi haji perlu ongkos mahal, umroh juga sama, per waktu, badan yang sehat. Ustadz, gimana saya belum bisa ngerjain? Nabi ajarin yang enteng. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man shallas subha fi jama'atin. Siapa orang salat subuh berjamaah, thumma yaq'udu yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu. Siapa orang salat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir, baca Quran, dengerin pengajian di masjid sampai syuruk, sampai terbit matahari. Sekarang subuh jam berapa sekarang? 4 lewat berapa? Lewat 20. 42. Sekarang syuruk kalau jam 5.20 ya, 5.40. Ya, jam 6 katakanlah paling siang ya, syuruk jam 6 dah. Ya kan? Yang salat subuh berjamaah berzikir sampai syuruk, hadirin, tsumma shalla raka'ataini, ditutup dengan salat 2 rakaat. Apa kata Nabi? Kana ka ajri hajjatin wa umroh. Dia mendapatkan pahala haji dan pahala umroh. Kata Nabi, tammatan tammatan tammah, sempurna sempurna sempurna, alias pahalanya sama dengan haji, sama dengan umroh. Kalau kita rasa pergi haji masih berat, hadirin, gini gantinya. Gimana yang enteng? Salat subuh di masjid. Ustadz, saya kan kerja Pak Ustadz, kalau nunggu sampai suruh ketinggalan, minimal Sabtu Minggu libur nggak, hadirin? Emang kerja mulu apa? Kerja 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 kerja, ya enggak? Emang nggak ada liburnya? Ya enggak? Kerja kerja kerja. Jawabannya hasilnya mana ya kan? Ya kan? Bensin naik ya kan? Jadi hadirin rahimakumullah, kalau kita rasa berat, Nabi ajarin yang enteng-enteng. Ulangi, kalau kita merasa berat, Nabi ajarin yang enteng-enteng, hadirin. Kalau pergi haji belum bisa, pergi umroh belum sempat, mungkin belum ada dananya. Kan ibadah kadang perlu dana, ya nggak tuh? Kan ada lagunya, ya dana ya dana dana ya dana, ya gitu, ya nggak? Kalau pergi haji belum ada dananya, pergi umroh belum ada kesempatannya, bisa diganti nggak, hadirin? Apaan gantinya? Salat subuh di masjid, berzikir sampai syuruk, tutup dengan sholat 2 rakaat. Apa kata Nabi? Pahalanya bagaikan pahala haji dan umroh, sempurna, 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 dan sempurna. Gitu, hadirin.
Jadi Nabi Muhammad tuh bil mu'minina raufur rahim. Kayak suami bu, kan kadang suami minta yang susah-susah. Neng, nih duit 50.000. Masak sarapan pagi soto, siang rendang, malam ayam geprek. Waduh, kan ibu mikir mana cukup. Cuman istrinya kan pinter. Pagi-pagi Indomie rasa soto, siang-siang Indomie rasa rendang, malamnya Indomie rasa ayam geprek. Beres gak? Gitu hadirin. Ya enggak? Kalau ibu terasa berat, dibikin gampang aja. Ya enggak? Kan kadang suami duitnya ngasih nggak seberapa, mintanya banyak banget, ya nggak tuh? Atau kadang, neng tolong masakin rendang opor satu, bang berat banget bang, udah dah telur ceplok aja, telur ceplok gitu hadirin. Ya enggak? Jadi kalau kita merasa berat, Nabi ajarin yang enteng-enteng hadirin. Pergi umroh, orang kalau pergi umroh, pergi haji, pengen banget ibadah di Masjid Nabawi, pengen banget ke Raudhah hadirin. Kata Nabi Muhammad, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku ada taman-taman surga. Hari ini semua orang berebutan ke Raudhah. Kalau sekarang udah mendingan pakai antri ya. Dulu sebelum pandemi ke Raudhah berebutan hadirin, dorong-dorongan, kaki udah di depan, pala masih di belakang. Oh, gua mau doa belum nyampe di Raudhah tuh. Ustad, orang kaya mah enak Pak Ustad, punya duit bisa ibadah di Raudhah, ya nggak tuh? Kita gimana Pak Ustad yang belum punya duit, belum bisa bikin umroh? Nabi ajarin yang enteng-enteng. Apa kata Nabi? Qala idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau kamu ngelewatin taman-taman surga, ngelewatin Raudhah, mampirlah. Sahabat kaget. Nabi, emang ada Raudhah yang lain? Wa ma riyadul jannah. Emang ada Nabi taman surga yang lain? Ada. Qala, kata Nabi, majalisul ilmi, majalisul dzikri merupakan raudhatun min riyadil jannah. Majlis taklim, majlis ilmu, majlis zikir merupakan taman-taman. Kalau belum bisa ibadah di Raudhah di Masjid Nabawi hadirin, kenapa kita nggak hadir majlis ilmu? Hadisnya hadis sahih, Nabi yang bilang bahwa majlis taklim merupakan raudhatul jannah. Apalagi di Masjid Riyadul Abidin. Ini tamannya orang-orang yang beribadah. Ada kolam ikan di depan, ada pohon mangga hadirin, ya gitu. Baru kemarin saya dikirimin 2 kantong, sampai ngerujak satu pengajian kemarin di rumah saya tuh. Ada orang dulu sebenarnya mau kesidahan kan, bu, ada rujak mangga muda. Jadi hadirin, kalau kita ngerasa berat, ada nggak pilihan yang lainnya? Nabi ajarin yang enteng-enteng hadirin. Kalau belum bisa sembahyang dengan surat yang panjang-panjang, kan ada riwayat tuh Nabi Muhammad kalau sembahyang, ya nggak tuh, dirinya lama, ya nggak tuh. Atau ada orang sholat baca surat Al-Baqarah. Ini kata Quran yang bilang faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah olehmu yang gampang-gampang dari Al-Quran. Kalau belum bisa yang panjang-panjang, boleh gak yang pendek-pendek? Kalau belum bisa surat yang ayatnya puluhan, boleh nggak surat yang pendek hadirin? Nggak apa-apa Pak Imam, Pak saya nggak hafal Quran yang panjang, Pak. Pendek-pendek nggak apa-apa Pak. Di imam dia waladhdallin amin, pendek-pendek gitu. Dia baca surat yang pendek-pendek gitu. Nabi Muhammad itu bil mu'minina raufur rahim. Kalau kita rasa yang berat-berat nggak bisa, Nabi ajarin yang enteng-enteng. Contoh lain, Rasulullah bersabda, kata Nabi, ayu jizu ahadukum, sanggupkah kalian untuk berbuat kebaikan sehari 1000 kali? Ayu jizu ahadukum ayaksiba fi kulli yaumin alfa hasanah. Kata Nabi, ayu jizu ahadukum ayaksiba fi kulli yaumin alfa hasanah. Kata Nabi, di siapa di antara kalian
kepada para sahabat ya, yang sanggup sehari berbuat kebaikan 1000 kali. Nabi tanya, siapa di sini yang sanggup berbuat kebaikan sehari berapa kali? 1000 kali. Berat ngadirin? Berat. Fasa'ala sa'ilun. Ada sahabat nanya, ya Rasulullah, kaifa yaksibu alfa hasanah? Mana ada Nabi orang sehari berbuat 1000 kebaikan? Kayak kita hadirin, kita kan sehari bangun tidur, katakanlah ibu-ibu nih, Ustadz saya bisa tat, saya pagi-pagi tat bangun tidur, masak, nyuci, ngepel, jungkir, nyiapin makan, itu sampai maghrib paling juga paling 50 kebaikan. Ini sehari 1000 kebaikan. Ya Nabi, siapa yang bisa melakukan sehari berapa kali? 1000 kebaikan. Qala, kata Nabi, begini caranya. Yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfa hasanah aw yamhu anhu alfa sayyi'ah. Caranya kata Nabi, sehari bertasbih 100 kali, dihapus, dicatatkan untukmu 1000 kebaikan atau dihapuskan darimu 1000 kesalahan. Hadirin, saya tanya semua yang hadir, mau nggak sehari melakukan 1000 kebaikan? Ibu-ibu nggak ada yang jawab. Mau nggak Bu sehari 1000 kebaikan? Gimana caranya Pak Ustadz? Saya sibuk Pak Ustadz. Ya kan? Ada nggak ibu-ibu yang sibuk? Ada tuh. Saya punya, kebetulan ibu saya punya anak 13 dulu. Suka cerita emak saya tuh. Lo tau nggak gue waktu masih pada kecil katanya. Anak 13, atau minta garukin, atau juga pakai kaki gini nih. Yang ini wah wow, semua. Mungkin kadang-kadang emak-emak sambil gendong anak sambil goreng, ini sambil gosok, ini sambil gosok, ya enggak, ini goreng, ya enggak, yang ini cipiring yang sebelah sini enggak, gitu. Tangan kanan bikin kopi buat suaminya, wah anaknya jatuh gitu, oh, gitu, ya enggak. Kata Nabi, bisa nggak sehari berbuat 1000 kebaikan? Nabi, siapa yang sanggup Nabi? Bisa kata Nabi. Kalau kita ngerasa berat, Nabi ajarin yang enteng-enteng. Kita begitu hadirin jadi orang tuh, ya enggak? Ustadz Sahroni ceramah 2 jam, bisa nggak hadirin? Cuman kan kesian jamaah hadirin. Cukuplah 15 menit hadirin, ya enggak? Saya bisa aja, enggak bisa nggak 3 jam, boleh nggak 3 jam saya ceramah? Cuman kan kesian, saya takut jamaah nggak sanggup dengerin, hadirin tuh, ya enggak? Maka saya ceramah nggak lama-lama, cuman 15 menit begitu hadirin. Saya bisa aja ceramah 3 jam hadirin, ya kan? Cuma ngaco ngomongnya. Ya itu. Nah, jadi kita kembali. Kalau kita rasa berat, Nabi ajarin yang enteng-enteng. Contoh lain, Rasulullah bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan kita memperingati peringatan Maulid Nabi hadirin. Kan semangatnya meneladani Nabi. Nabi Muhammad tuh sifatnya bil mu'minina. Nabi Muhammad sifatnya rahmatan, rahmat hadirin. Ya kan? Dia hadir bukan bikin kita susah. Kalau kita rasa berat, Nabi ajarin yang enteng-enteng. Contoh yang lain. Kata Nabi, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Menurut hadis Nabi, tulang persendian kita nih jari bisa bergerak hadirin. Ada nggak tulang sendi hadirin nih? Gini ya, ini kan gini ya kan? Ada 360 persendian kata Nabi. Seharusnya kata Nabi, tiap pagi tulang persendian kita disedekahin. Ustaz, habis duit saya. Ya enggak? Kalau tiap pagi bersedekah untuk tulang persendian. Qala, kata Nabi, wa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih nilainya sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid alhamdulillah nilainya sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir nilainya sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil la ilaha illallah nilainya sedekah. Di ujung hadis kata Nabi, wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Itu semua bisa tergantikan dengan 2 rakaat pada waktu duha. Kalau bapak ibu nggak bisa sedekah sehari 360 buat persendian, minimal diganti dengan sholat berapa rakaat? 2 cukup hadirin. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani minad duha. Kalau gini kan ada orang kadang begini nggak bisa, begini nggak bisa, begini nggak bisa, ya nggak tuh? Ya udah kalau gitu ente sholat 2 aja 2 rakaat dah.
Kalau begitu ente ada nggak hadirin tuh? Nabi Muhammad tuh orangnya begitu hadirin. Kalau kita rasa berat, contoh begini, Ustadz, kalau anak laki lahir akekah kambingnya berapa? Anak perempuan berapa? Ada riwayat Nabi kita Muhammad SAW, aqqa anil Hasana wal Husaini kabshan. Nabi mengakekahkan untuk cucunya Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kambing. Maksud saya, bapak yang lahir anak laki mau beli kambing 2 kagak cukup, beli kambing 1 boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya nggak? Ustadz, saya main akekah Ustadz, beli kambing 2 kagak cukup, orang lahirnya sesar Ustadz. Kok sesar bang? Dia sungsang Ustadz, keluar kaki dulu tuh. Ya nggak? Pala belum nongol, kaki keluar begini nih. Ya. Terus masuk lagi. Lagi. Ya anak nakal banget hadirin. Maknya itu uminya udah menjerit. Mau beranak. Anak keluar kaki duluan, ada nggak tuh? Wah, calon pemain bola kayaknya. Calon Persija keluar kaki duluan hadirin. Ada nggak baik keluar kaki duluan? Apa namanya? Sungsang ya. Orang-orang kan pala dia nyundul, dia langsung penalti. Kaki duluan ya anak. Begitu lahir bandel banget, nggak usah diam hadirin. Ya nggak tuh, dibedong dibuka sendiri mau dia. Ya kan gitu tuh. Ya kan. Apa tadi tuh? Ustadz, saya pengen akekah anak laki 2 kambing kagak cukup, boleh nggak atuh dulu? Kalau kita merasa berat, Nabi ajarin yang enteng-enteng. Kita juga begitu hadirin jadi orang. Ya enggak, jangan nyusahin orang hadirin. Kan sering saya bilang ada khotib kadang kelamaan hadirin. Ada nggak tuh? Jamaah udah gelisah banget. Amin, amin. Amin, amin. Kan amin serius sama amin ngeledek lain hadirin. Saya sebagai khotib kadang dengar dia amin, wah ngeledek nih orang, gua kagak doa dia amin hadirin. Jadi amin ngeledek lain nggak tuh? Lain hadirin. Iya enggak? Iya amin ngeledek. Amin, amin. Saya kadang-kadang ada orang mimpin doa, hadirin mimpin doa. Cuman doanya kepanjangan hadirin. Doa kata orang, amin, 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 amin. Mungkin kode kayak ini orang apa jadi baca doa. Doa itu nggak jelas lagi. Allah, amin, amin. Orang minta apaan ya orang? Iya, kadang-kadang doanya kagak jelas. Yang terakhir, Nabi yang ngajarin, kalau belum bisa berbuat kebaikan, minimal jangan berbuat keburukan. Kalau tidak bisa nambahin, minimal jangan ngurangin. Kalau belum bisa ngebangun, minimal jangan ngerusak hadirin. Nih Pemda DKI Jakarta kadang-kadang hadirin kan membuat fasilitas. Ada nggak kursi-kursi di trotoar jalan hadirin? Ada cakep, besoknya hilang hadirin. Ada nggak tuh? Ya Allah, dia dipindahin sih. Coba bukan sebelum pindahinnya ke rumahnya gitu. Mungkin dia pikir wah kursi nganggur nih. Bawa obeng dibuka tuh hadirinnya enggak. Itu banyak kursi taman pada hilang hadirin. Kan yang bagus mah nambahin hadirin. Wah kursi atuh gue tambahin dah sebelahnya gitu hadirin. Ya enggak? Ini bukan ditambahin diapain? Dibawa pulang hadirin. Ya Allah luar biasa banget ya. Ada ibu cerita, Pak Ustadz doain Pak Ustadznya, anak saya usaha. Anak ibu usahanya apa Bu? Dia buka toko Pak Ustadz. Berapa modalnya? Linggis dong Pak Ustadz. Dia buka toko modalnya linggis. Ternyata buka toko orang ada di malam-malam. Dia masuk malam Pak Ustadz. Anak saya masuk malam. Apa kerjanya Bu? Buka toko. Berapa modalnya? Ya linggis doang. Jadi kalau belum bisa ngebangun jangan merusak hadirin. Kan banyak fasilitas nih dibangun nih di halaman Masjid Abidin, nggak ada fasilitas kursi kalau macam hadirin. Kita jaga, kita rawat hadirin. Kan kita mah kerjanya ngerusak hadirin. Kalau belum bisa nambahin minimal jangan ngurangin. Bapak kita ngasih kontrakan bukan nambah kontrakan malah dijual sama anaknya hadirin. Maaf ya, maaf nih, maaf nih. Ya enggak. Kan orang tua kita ngapain dulu?
beli bangun kontrakan, ya hadirin, beli tanah dikit dibangun, sama anaknya ditambahin apa dijual? Jualin hadirin. Ya kan bagus anak kan, wah bapak gua udah bangun kontrakan, gua nambahin dah. Ini boro-boro menambahin, mempertahankannya kagak bisa hadirin. Contoh yang lain lagi, ya kita ngomongin kalau kita ngerasa berat, Nabi ajarin berjuang berat nggak hadirin? Berjihad berat nggak? Kalau kita merasa belum bisa, apa kata Nabi? Man jahaza ghazian fi sabilillahi faqad ghaza. Siapa orang yang membantu mempersiapkan orang yang akan berjuang, sungguh dia telah berjuang juga. Ada saudara kita pengen berjuang hadirin, mau kemana Pak Ustadz? Saya pengen berjuang nih, pengen berdakwah di Papua, saya pengen berdakwah di pedalaman. Dia kan berjuang hadirin, berjuang juga jadi dai-dai di wilayah terpencil hadirin. Kita wah saya mau belum bisa Pak Ustadz ninggalin keluarga. Ada teman kita sanggup hadirin tuh, dia siap diberangkatkan wilayah terpencil, ada nggak hadirin? Kita nggak bisa berjuang kayak dia. Gimana caranya agar mendapatkan pahala yang sama? Tolongin dia hadirin. Ini ada dai ke daerah terpencil, bantuin ongkosnya, jagain keluarganya, gitu hadirin tuh. Nih bang, ntar abang daerah terpencil perlu handphone bang, nih bang saya kasih handphone. Di sono nggak ada sinyal, handphone nggak ada gunanya juga ya gak. Nih bang, ntar abang di sono perlu apaan bang? Perlu apa namanya? Nih bang saya kasih, gitu hadirin tuh. Man jahaza ghazian fi sabilillahi faqad ghaza. Siapa orang yang membantu mempersiapkan orang yang akan berjuang, sungguh dia telah berjuang juga. Kalau belum bisa berjuang, minimal bantuin orang yang berjuang. Sebagai penutup hadirin, kalau orang ngasih hadiah sama kita, berbuat baik sama kita, Nabi ngajarin balas hadirin. Man sona'a ilaihi ma'rufun fal yujzi'hu. Siapa orang yang berbuat baik kepada dia, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kata Nabi, balaslah, balaslah. Fa illam tujzi'hu fal yuthni alaihi. Kalau kamu belum bisa balas, minimal pujilah dia. Dalam riwayat lain, fad'u lahu, doain dia. Orang berbuat ngasih hadiah Pak Ustadz, ada orang ngasih hadiah sama saya jam tangan Pak Ustadz, beli di Mekah Pak Ustadz jam tangan nih. Saya pengen kan kata Nabi Muhammad, yakbalul hadiah wa yuthibu alaiha. Nabi itu orangnya menerima hadiah dan membalas hadiah. Ustadz saya pengen kayak Nabi, dikasih membalas, saya nggak punya duit Pak Ustadz. Kata Nabi, nah, kalau kita ngerasa berat, Nabi ajarin gimana caranya? Kalau belum bisa ngebalas, puji dia. Ya Allah, baik banget bang, abang beliin saya jam tangan, makasih ya bang. Tahun depan beliin lagi ya bang. Nah gitu hadirin. Atau doain, saya doain bang, semoga abang rezekinya lancar, ya nggak keluarganya. Gitu hadirin. Ini kagak ngebales, nggak terima kasih, nggak doain hadirin. Cun, lu tau gak gue dikasih hadiah masih fulan, lu balas? Kagak. Lu puji? Ya kagak. Lu doain? Gue lupa. Ya elah hadirin, ya enggak. Kalau belum bisa ngebalas, minta puji hadirin. Kalau nggak memuji, doain gitu tuh. Jadi kalau kita merasa berat dalam melaksanakan agama, Nabi ajarin. Saya tanya, Nabi Muhammad gimana qiyamul lailnya? Kata Aisyah, kana Rasulullah yaqumul laila hatta tatafattara qadamahu. Nabi kalau qiyamul lail kakinya sampai merah-merah bengkak, ada kelamaan berdiri. Kita bengkak juga, cuman asam urat hadirin. Ya enggak, makan emping. Nabi kalau qiyamul lail lama, apa kata Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang beriman, bangunlah untuk qiyamul lail. Berapa lamanya? Qumil laila illa qalilan. Bangun malam, sholatnya lama, tidurnya dikit hadirin. Kira-kira sholatnya 80%, tidurnya 20%. Ustadz, saya ngantuk Pak Ustadz. Kata Quran,
awin kusminhu qalilan, kalau terasa boleh dah kurangin, nisfahu awin kusminhu qalilan, kalau nggak bisa 80-20 minimal setengahnya dah, tidurnya 50%, qiyamul lailnya 50%, setengahnya ya. Awin kusminhu, kalau terasa berat juga nggak apa-apa dah kurangin lagi, sholatnya 30%, tidurnya 70%. Kata Quran auzid alaihi, tambahin deh dikit, tidurnya 60, sholatnya 40. Warattilil Qur'ana, ini ayat kan ngajarin qiyamul lail nih hadirin, sholatnya banyak, tidurnya dikit. Berat Nabi, ya Allah berat. Oh kalau itu sama dah, sholatnya 50, tidurnya 50. Atau kurangin lagi, sholatnya 30, tidurnya 70. Auzid alaihi, tambahin dikit dah, sholatnya 40, tidurnya 60. Gitu hadirin. Jadi beragama tuh jangan susah-susah, ya gak? Kalau belum bisa banyak boleh nggak dikit? Anak nih, anak ngasih hadiah sama ibunya, ibunya sendirian, bapak udah meninggal, ada anak tiap bulan ngasih hadiah buat ibunya, bagus nggak? Kalau nggak bisa tiap bulan, minimal 2 bulan sekali dah. Nggak bisa 2 bulan, boleh nggak 3 bulan sekali? Gak ada yang jawab hadirin. Nih dengerin, maaf ya bu, ibu juga, ibu bapak punya duit 1 miliar, mau nggak 900 juta dikasih orang? Ini menghayal doang pak, menghayal, pelit amat sih ya. Timbang menghayal doang, belinya kagak ada, menghayal doang. Bapak menghayal doang, pelit banget. Kagak ada duitnya kagak ada aja takut jawab, apalagi ada hadirin. Pelit banget ya Allah. 1 juta dah, bapak punya duit 1 juta. Boleh nggak 900.000 masukin kotak amal, sisain 100.000, mau nggak? Hah? Jawabannya kagak ada, duitnya kagak ada. Ini kita ngomong doang. Ini ngomong doang, takut banget hadirin. Duit, tiba ngomong doang hadirin. Mau nggak ya? Udah kagak mikir, kan kagak ada duit hadirin. Ya enggak? Iyain aja udah, siap Pak Ustadz gitu. Ntar kalau udah ada bagaimana kayaknya enggak? Ini saya ngomong doang, bapak ngomong doang takut. Iya kan menghayal, kita menghayal doang. Ibu punya duit 10 juta, mau nggak 9 juta masuk kotak amal, siap nggak? Kenapa siap? Menghayal doang kita, menghayal doang ya, kagak ada. Ntar kalau duitnya ada kita pikirin lagi, ini kan menghayal doang. Menghayalnya takut banget hadirin. Ini baru menghayal udah takut, apalagi beneran hadirin. Bapak seandainya, kan seandainya duit 1 juta, boleh nggak buat masjid 900.000? 900.000, gede amat ya. Ini kan duitnya kagak ada, dia ngomong doang ini. Ya, ngomong aja takut, apalagi ada beneran. Jadi saya ulangi, agama ini mengajarkan kalau belum bisa yang berat, Nabi ajarin yang enteng-enteng. Kenapa Nabi begitu orangnya? Wa kawabil mu'minina raufur rahim. Karena Nabi orangnya sangat sayang sama kita. Tadi ya kata Nabi, sanggup nggak ente semalaman 10 juz? Mana sanggup Nabi. Kalau gitu baca aja Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sepertiga Quran sama dengan 10 juz. Kita dilihat. Ini kita kadang-kadang 10 juz kagak, Al-Ikhlas juga kagak dilihat. Ya enggak? Ya kan? Jadi Nabi tuh sayang sama kita. Kalau kita terasa berat, Nabi ajarin yang enteng-enteng. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini malam kita maulid Nabi, memperingati beliau, meneladani Nabi. Jadi sekali lagi sikap kita semua nih, sikap kita hadirin, kalau terasa berat Nabi ajarin yang enteng-enteng. Demikian, silakan baca doa. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وهماقة الخبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم في قدوة المرام لرعوب
والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن روعاتي، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضل الوجود منا لا بالكساب منا، بالمصطفى رسول نهضى بكل صول. صلى وسلم ربي عليه أدى حبي وآله وصحبي عداد طاش صحبي، والحمد للإله في البدء والتناهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.